بیسیکلی یہ پیری مریدی کی بیعت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے تو حکمران کی بیعت ہوتی تھی، چاہے اچھا تھا یا برا تھا، لوگ اس کی بیعت کرتے تھے پولیٹیکلی. حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کی، عثمان کی، علی کی، بعد میں بنو امیہ، بنو عباس کے جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، ان کی بیعتیں بھی ہوئی. لیکن کربلا کے بعد، اور پھر اس کے بعد کربلا سے بھی آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک اور کربلا ہوئی، نفس زکیہ والی، بنو عباس کے خلاف جو خروج ہوا تھا. امام حنیفہ نے اس کا فتویٰ بھی دیا، اس کی وجہ سے انہیں زہر کا پیالہ بھی پینا پڑا. یہ جب پے در پے واقعات ہوئے تو پھر جو امت میں مصلح تھے نا، لوگوں کی اصلاح کرنے والے لوگ، انہوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ حکمران اتنے مضبوط ہیں کہ ہم انہیں اب ان کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ حکمرانوں سے ٹکر لینے کی بجائے اپنی خانقاہیں پیرلل میں قائم کریں، حکمرانوں کو ان کا ننگا ناچ ناچنے دیں، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کریں. تو یہ تو بڑی اچھی تھی، ہم لوگوں کو قال اللہ اور قال الرسول سکھاتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے انہوں نے اپنے سیٹ اپ شروع کیے. لیکن بات ہے یہ کہ سٹارٹ تو بڑی اچھی ہوتی ہے. رہبانیت بھی بڑے اچھے طریقے سے سٹارٹ ہوئی تھی، سورۃ الحدید میں آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہبانیت سٹارٹ تو انہوں نے کر لی، بعد میں اس کی رعایت نہیں کر سکے. رہبانیت یہ تھی اب اللہ کے لیے وقف ہوں گے، ہم شادی بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کتنے چرچ ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں. اوپر سے وہ فادر شادیاں تو نہیں کرتے، اور وہ عورتیں جو وقف ہیں اس کلیسا کے لیے وہ شادیاں تو نہیں کرتی، لیکن برائی ساری ہو رہی ہے. تو اللہ نے کہا رعایت پھر وہ کر نہیں سکے اس کی، تو یہاں پہ بھی رعایت پھر وہ نہیں کر سکے جی اس کی. اور شروع تو کام کیا بڑی اچھی نیت سے کہ پیرلل میں ہم یہ سیٹ اپ چلائیں گے، لیکن وہ چلا نہیں سکے. اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یعنی پیری فقیری کی جو حالت ہے، خانقاہوں کی جو حالت ہے، جو بگاڑ ہے. یعنی پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ نہیں اچھے پیر بھی ہوتے ہیں، برے بھی، ڈبہ پیر بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جناب یہ سیٹ اپ ہی پورا اس طرح کا. اور میری بھی رائے انہی لوگوں کے ساتھ ہے کہ یہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے یہ صدیوں سے بیسیکلی اس فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. پہلے چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اس لیے یہ آپ کو عورتوں کے ساتھ جو ان کے انٹریکشنز ہیں ان کی ویڈیوز لیک نہیں ہوئی ہیں، ورنہ آپ پرانے بزرگوں کی بھی ویڈیوز آپ کو لیک نظر آتی، آڈیو لیکس ملتی. کتابی لیکس تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے. وہ ارواح ثلاثہ کتاب لکھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے، 3 دیوبند کے بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. اور کس نے لکھے ہیں؟ خود سب سے بڑا دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی. اور اس میں وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لٹا لیا چارپائی کے اوپر، اور وہ چیختے رہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. پھر وہ کہتے ہیں وہ اس کی طرف پھر کروٹ کر کے لیٹے، پھر اپنا ہاتھ ایک عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ پھیرا. ان کا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو. ہاں جی آپ تو مفتی عبدالعزیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی لوگ کہتے ہیں جی اب جو دفاع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں جی بس اتنا ہی ہے نا، آگے کچھ نہیں. تو آگے تو وہ نہیں کر سکتے تھے نا، پبلکلی اتنا کچھ ہی کر سکتے تھے نا، اس سے آگے کیسے جاتے وہ؟ اتنی تو ان کو بھی سمجھ تھی.